ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جنرل صاحب بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طریقے سے آج حملہ آوروں نے کوششیں کیں, اب کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال اب تک آپ نے ڈسکس کر بھی لیا ہوگا اور تقریباً اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنا کوآرڈینیٹڈ اتنے زیادہ جگہوں پر حملہ جو شاید پہلی بار ہوا ہے جی. اور یہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تو بعد میں تحقیقات ہوں گی کہ اس میں انٹیلیجنس فیلئر کتنا ہے. اور ہم یہ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے ایک بہت بڑا آپریشن پاکستان کی طرف سے بلوچستان میں ہوا تھا جس میں 25-30 لوگ ان کے جہنم واصل ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ خبر تو ہمیں پہلے تھی, اور اگر وہ 30-35 لوگ نہ مارے جاتے تو آج کا یہ حملہ اس سے بھی بڑا ہوتا. تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ پریونٹیو میجر تو ہوا ہے, یہ تو ہمیں ماننا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جب جمع ہو رہے تھے, جب پلاننگ کر رہے تھے, تو پھر ہمارے نظروں سے اوجھل کیوں رہا. ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی جو بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں بڑی بڑی, وہ ہمارے خلاف اس وقت جو ہے نا آپ سمجھیں کہ ان ساری کارروائیوں میں موجود ہے. اس میں موساد ہے, اس میں را ہے, اور بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ بڑے ملک ہیں, بڑے وسائل ہیں ان کے, اور آپس میں ان کی کوآرڈینیشن ہے. تو اس قسم کا حملہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن اب ہو گیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی افواج جو ہے بڑی بے جگری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, اور کافی نقصان پہنچایا گیا ہے ان کو, فتن الہند کے لوگوں کو. اور لیکن یہ کہ جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں پورا کام کرنے میں تو کم از کم 1 ہفتہ لگے گا, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک حملہ ہے. گو کہ ٹھیک ہے 2-1 دن میں اس کی سرکوبی کر دی جائے گی, لیکن اس کی مکمل طور پہ اس کو ختم کرنے کے لیے کم از کم 1 ہفتہ درکار ہے. اور جیسے ابھی چیزیں چل رہی ہیں, میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ان کا کلا کما ہو جائے گا. اور اتنا بڑا حملہ جب اتنے بڑی پسپائی ان کو ہوگی تو کافی دیر تک وہ اپنے زخم تو چاٹتے رہیں گے. اس کے بعد پھر ہم بات چیت کریں گے, آپ ہی کے چینل پہ کریں گے, اور بھی بھائیوں کے ساتھ کریں گے, کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے سے ہم اس چیز پہ قابو کیوں نہیں پا رہے. کیا یہ کوئی ہمارے خارجہ پالیسی کا پرابلم ہے, یا اندرونی پالیسی کا پرابلم ہے, یا کیا ہے؟ آج میں سجیسٹ کروں گا کہ کم از کم میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ اس قسم کی کوئی ڈسکشن کروں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جس بہادری کے ساتھ ہماری افواج ان کا مقابلہ کر رہی ہیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ہمیں ہر حالت میں اپنی افواج کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کامیاب بھی ہوں گے. باقی باتیں ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے, پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں. اس پر پھر بعد میں گفتگو میں کروں گا, آج میں اور کچھ نہیں کہہ پاؤں گا. جی سر, میں صرف وے فارورڈ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے اب آگے ہم چلیں گے. میں نہیں آپ سے بالکل پولیٹیکل کوئی بات کروں گا, میں سمجھ سکتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستانی قوم کو بھی ایک تسلی, ایک دلاسا چاہیے. اس حوالے سے بتائیے. جی دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ کس قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے. اب وہ کیوں ہے ایسا, اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں اپنی ریویو کرنی ہیں. میرے اپنے خیال میں, اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ہمیں اپنی خارجہ پالیسی بھی ریویو کرنی ہے, اور ہمیں اپنی انٹرنل پالیسی بھی ریویو کرنی ہے. بس وے فارورڈ اس کے بعد نکلے گا. اگر ہم ایسے ہی رہے, یعنی کہ اگر ہم نے کوئی تبدیلی نہ کی اپنی حکمت عملی میں بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر, اور یہ سوچتے رہے کہ اسی طریقے سے ہم لڑتے رہیں گے, پچھلے اتنی دہائیوں سے لڑ رہے ہیں, یہ میرا خیال کوئی صائب بات نہیں ہوگی. تو کوئی نہ کوئی تبدیلی تو ہمیں اپنے معاملات میں لانی پڑے گی, کوئی سوچ و بچار کرنی پڑے گی کہ جو ہاتھ ان کے پیچھے ان کے تنابیں ہلا رہے ہیں ان ہاتھوں تک کیسے پہنچا جائے, ان ہاتھوں کو کیسے کاٹا جائے. ان کٹ پتلیوں کی تو آپ مارتے رہیں گے, یہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ بیری سے بیر جھاڑتے رہیں گے آپ, جب تک بیری کی جڑ نہیں کاٹیں گے تو آپ کو مسائل کا سامنا کرتے رہنا پڑے گا. لیکن فی الحال یہ سر جڑ مینلی جو ہے وہ بھارت ہے, یہ جو آپ جڑ کی بات کر رہے ہیں یہ مینلی بھارت ہے سر وہ جڑ؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے, وہ مینلی بھارت ہے. اور انہوں نے برملا آپ کو کہا ہے کہ جو ہمارا آپریشن سندور ہے وہ جاری ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جاری کون سا آپریشن ہے؟ وہ یہی تو ہے. تو بس اس کا ہمیں بھی یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ پھر ہمارا بھی بنیاداً مرسوس جاری ہے, اور پھر اس کا جاری ہونا نظر بھی آنا چاہیے.
بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے۔ بالکل آپریشن بنیان و مرصوص جاری ہے ہمارا۔ دیکھیں نا، وہ آ کے جب بھارت کے ایما پہ یہاں پہ حملہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں، ویسے تو میں سمجھتا ہوں افغانستان کے وہ لوگ جو جہاں کے پناہ لے کے افغانستان میں، یا ان کے کچھ لوگ، سارے لوگ تو نہیں ہو سکتے، وہ جب پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور بلا وجہ ہوتے ہیں، لیکن جب خارجہ پالیسی کی بات، تو وہ ہمارے بھارت سے بڑے دشمن ہیں۔ میں نے آپ کے ایک پروگرام میں ایک نام لیا تھا، وہ حذف کر دیا گیا تھا پروگرام کی نشریات میں۔ ایک بہت بڑے ہمارے پروفیسر، اسکالر، ریلیجس اور بہت بڑی تنظیم جن کا تھوڑا سا جہادی ٹچ بھی تھا، ان کو میں نے برملا یہ سوال کیا تھا آج سے کوئی 10-12 سال پہلے، جب ہمارے ہاں یہ خارجی کا لفظ متعارف ہی نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے کہا تھا جی طالبان اور داعش کے بارے میں خدا رہا کوئی کنفیوژن دور کر دیں۔ تب یہ پی ٹی آئی وغیرہ کا ایشو نہیں تھا۔ یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم خام بیچ میں پی ٹی آئی انوالو کر لیتے ہیں یا دوسری چیزیں۔ تو یہ میں نے ڈائریکٹ ان سے بات کی تھی کہ آپ بھی جہادی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں۔ اور وہ چونکہ مذہبی اسکالر بھی ہیں، بہت بڑا ان کا ایک اچھا خاصا تعلیمی ادارے بھی ہیں ان کے، انہوں نے کہا جی دونوں خارجی ہیں۔ یہ لفظ انہوں نے براہ راست ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے لاؤڈ سپیکر پہ کہے، جہاں میں تھا اور میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے، شاید انہیں یاد ہے کہ نہیں، مجھے یہاں تک یاد ہے میرے ساتھ سلمان غنی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اب اس کا مطلب خارجی ہونے کی بات انہوں نے کہہ دی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مثال کے طور پہ 100 بندہ ہے جی افغانستان میں پناہ لیے بیٹھا ہے، یا ٹی ٹی پی گئے، مثال دیتا ہوں ایک، اگر 100 کا 100 بندے میں سے 90 مارے جاتے ہیں، تو بھارت کیا نریندر مودی کو بھیجے گا حملہ کرنے کے لیے؟ وہ تو پراکسیوں کو بھیجے گا نا۔ تو پراکسیاں، اگر پراکسیوں کے خلاف آپ ایکشن لیتے جائیں گے اور انٹیلیجنس بیسڈ اچھا ایکشن لیں گے، ایکوریٹ وتھ پریسیجن کریں گے، گڈ سینس آف ٹائمنگ کے ساتھ کریں گے، تو بھارت کے پاس آپریٹیوز ہی نہیں رہیں گے۔ کتنے آپریٹیوز آئیں گے؟ مجھے آج تک بتائیں کہ کتنے ہندو، کتنے یہودی آگے پاکستان میں حملہ آور ہوئے؟ کبھی بھی نہیں ہوئے۔ جو ہوئے ہیں وہ تو تیاروں میں آتے تھے، ابھی نندن آیا یا جو اب آئے آپریشن سندور میں، ان کو تو آپ نے دھول چٹا دی۔ تو وہ اب ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو نہیں ہوتا نا، جنرل صاحب بھی شاید اگری کریں، وہ تو خود جنرل ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے جو ہے کہ وہ کہیں جی ٹھیک ہے ہم تو ان کو برکس نکال کے چھوڑیں گے، برکس وہ بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ہم کو کمزور ہیں، ہم سے ہم لڑیں گے، اللہ کے فضل سے ہمارے اندر ہمت ہے، من حیث القوم لڑیں گے۔ اور جب آپریشن سندور ہوا، نہ پی ٹی آئی تھی، نہ نون لیگ تھی، نہ پیپلز پارٹی، ساری قوم ادھر تھی۔ سب لوگوں میں یہ جذبہ تھا کہ پاکستان کو للکارا گیا ہے اور ہم لڑیں گے۔ میرا یہی جذبہ اب ہم سارے لوگ، بشمول پی ٹی آئی، بشمول کوئی بھی لوگ، وہ ظلم زیادتیوں کا تو ازالہ ہوگا انشاءاللہ، وہ ہو جائے گی ساری بات۔ لیکن یہاں پہ جو ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، جیسے اب بلوچ بھائیوں کو انہوں نے مار دیا، اور مارتے بھی کمزوروں کو ہیں۔ مجھے دیکھیں بات یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہم 100 بندے بیٹھے ہیں اسلحہ لے کے اور ہمیں کوئی چیلنج کر کے آئے گا، کوئی لاجیکل سی بات ہے، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی نقصان سے ڈرتے ہیں۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے، دہشت گرد کو بھی پیاری ہوتی ہے اور اس کے وکٹم کو بھی پیاری ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ چلتے چلتے راہ چلتے ہوئے غیر مسلح لوگوں پہ حملہ آور ہو جانا۔ نماز میں بندہ ویسے ہی سافٹ ہوا ہوتا ہے، اس کو اللہ کے حضور خشوع و خضوع میں سجدے میں ہوتا ہے، اس پہ بم چلا دینا۔ ایک سکول میں ایک بندہ لاہور میں، آپ کو یاد ہے جب واقعات ہوئے تھے امون مارکیٹ میں؟ جی، میں ایک ایسے شخص کو جانتا تھا، دنیا ٹی وی پہ میں پروگرام میں تھا، پروگرام ہمیں لائیو بند کرنا پڑتا، بار بار رو پڑتا تھا۔ اس کے 3 بچے اس میں مارے گئے۔ ان 3 بچوں سے بجوڑ سے آگے بندہ کوئی بدلہ لے رہا تھا محرومی کا۔ بھائی خدا کا نام ہے، یہ محرومی کی بھی بات۔ اب یہ جو بلوچ دہشت گرد مارے گئے ہیں، یہ کیا بلوچوں کے سجن ہیں؟ کیا یہ ان کے صحیح نمائندے ہیں؟ یا کیا ان کی محرومیوں کے لیے انہوں نے یہ مار رہے ہیں سب کو؟ یہ محرومیاں تو میں نے، ہمارے ہاں ایک بلوچ لیڈر یہاں آئے لاہور میں، مجھے چیف منسٹر آفس ملے، ہم کو 10-15 سارے سینئر جرنلسٹ، میں افتخار احمد، بے شمار لوگ تھے۔ ہم نے پوچھا جی آج بیٹھ کے ہمیں ذرا واضح کر دیں کہ کیا لاہور میں یا پنجاب میں محرومیاں نہیں ہیں؟ آپ کی محرومیاں کچھ زیادہ ہیں، تو محرومیوں کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ یہ تو محروم لوگوں کے نمائندے نہیں ہیں جو حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہم اس کنفیوژن سے تو باہر آ جائیں۔ دوسرا یہ کنفیوژن خدا کے واسطے، میری تو عزیزداری ہے پختونوں میں، پختونوں کی بہت بڑے چیف کی بیٹی میری وائف ہے، کہنے کا جن کے پاس اتنا اسلحہ تھا کہ پاکستان میں، اور جائز اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس توپ خانہ بھی تھا جو ملٹری آپریشن میں ان سے لے لیا گیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں ملٹری آپریشن سے مراد کہ کوئی دہشت گردی کے خلاف ملٹری آپریشن نہیں۔ جب ایوب خان کے دور میں ریاستوں کی جو ریاست تھی پرنسلی اسٹیٹس، ان کو غیر مسلح کیا گیا تھا، وہ میں بات کر رہا ہوں، ان کے پاس آتھورائز اسلحہ تھا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ساری چیزوں کا ہم نے ادراک کرنا ہے، کنفیوژن سے نکل آئیں۔ یہ جو ہمارے بھائی کوئی KPK میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی پنجاب میں کہہ رہے ہیں ہبرے ہوئے ہے کہ نہیں، ہبرے ہوئے ہے کہ نہیں۔
بھئی ہورے سے باہر آئیں گے تو آپ کریں گے نا کچھ, اس میں کلیئرٹی لائیں. بندے مارے جا رہے ہیں, مجھے راہ جاتے بندہ کو باہر مار دے, اس میں کہا جی ہورے سیف الرحمان دی کتنی دشمنی, میں نے تو اپنی زندگی میں تھپڑ نہیں کسی کو مارا. بالکل ٹھیک ہے. باجوہ صاحب یہ بتائیے گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ رکھ کے ایک پیج پہ لے کے آگے اس کے بغیر کیسے چلنا ممکن ہے؟ ابھی بھی جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر میاں صاحب اس بات سے ایگری کریں گے کہ آپ کو اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا, اس کے لیے حکومت کیا کرنا چاہیے؟ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے, اور میں بڑے ریسپیکٹفلی آپ سے اسامہ طیب صاحب عرض کروں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے کبھی بھی یہ ٹیبل ٹاک سے یا اس طریقے کی جو مذاکرات ہیں یا ایک پیج پہ ہونے سے کبھی ہم نے انکار نہیں کیا. تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا, جب 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور جو عمران خان نیازی صاحب پرائم منسٹر جو تھے وہ بنے, تو اس وقت جب الیکٹ ہوئے میاں شہباز شریف صاحب, تو سب سے پہلی جو اسپیچ آن دی فلور آف دی ہاؤس انہوں نے دی, انہوں نے کہا آئے مسٹر پرائم منسٹر, ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں. ہم اس وقت پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ کشتی میں جدار میں ہے, ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت. لیکن انہوں نے ان کی بات کا ٹھٹھا اڑایا, مذاق کیا گیا اور بڑے غلط اور توہین امیز الفاظ استعمال کیے گئے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں آج سے 1 سال 2 ماہ پہلے جب اکتوبر 24 میں جب مذاکرات ہم نے شروع کیے تو دو دور ہوئے اور تیسرے دور کی ایک ڈیٹ فکس تھی, لیکن وہ تیسرے دور میں وہ آئے نہیں. اس کے بعد پرائم منسٹر میاں شہباز صاحب جو ہے وہ 3 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن لیڈر کے پاس, بیرسٹر گوہر کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پاکستان کے لیے ہمیں مل بیٹھنا ہے, ہمارے مشکل حالات ہیں, ہمیں مل بیٹھنا چاہیے. لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مذاکرات دیکھیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو بنا دیا, لیکن ایک اسٹیٹمنٹ آتی رہی کہ جی پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی کیونکہ یہ بے اختیار گورنمنٹ ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے 4 دفعہ کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ دی پریس بریفنگ میں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کرنا ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی لیڈر سے بات نہیں کرے گی. انہوں نے کہا ہمیں خط لکھ دیا ہے, انہوں نے کہا اول تو ہمیں خط ملا ہی نہیں, اگر ہمیں ملے گا بھی تو ہم پرائم منسٹر کو بھجوا دیں گے. اب انہوں نے کہا کہ مذاکرات کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی, جن کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات وہ کریں گے, پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی. تو ان مذاکرات کا کیا فائدہ ہوا؟ اور میں بڑے ادب سے, بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, بڑی شاندار گفتگو کرتے ہیں, جن کی نقلیں بھی اتارتے تھے عمران خان نیازی صاحب, یہ وہی محمود خان اچکزئی ہیں, اسامہ طیب صاحب, جس کے انہوں نے سر کے اوپر ایسے بکل مار کے خاتون جیسا ایسے ڈرامہ کر کے ٹی وی پہ دکھایا تھا. تو میں آپ سے عرض کروں, انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا آج سے 15-20 روز پہلے. انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہماری پہلی شرط یہ ہوگی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس پارلیمان کو ڈیزالو کرے, پھر ہم مذاکرات کریں گے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ کہیں کہ آپ ان کو ڈیزالو کریں پھر ہم مذاکرات کریں گے؟ بھائی پھر بات کس بات کی مذاکرات؟ میں آج بھی بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور ہم متفقہ طور پر کے پی کے متعلق, بلوچستان کے متعلق اور پاکستان کے اکنامکلی جو حالات ہیں ان کے متعلق اور دیگر جو ریاست کے مشکلات. بالکل ٹھیک ہے سر, میں ذرا پی ٹی آئی کا موقف لے لوں اس پہ. سارا تو وہ آپ پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ مذاکرات. پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہے؟ سنیں جی یار, یہی تو مسئلہ ہے, بس یہ نااہل لوگ جو ہے نا بے مسلط ہو چکے ہیں. میں اب کچھ کہنا نہیں چاہتا, یہ آپ کا خاص موضوع ہے. اچھا, یہ جو صاحب فرما رہے تھے, اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سی ایم نیا آیا تھا, جب وہ سیر فرید صاحب جب نئے وہ آئے تھے, تو انہوں نے کہا جی مبارکباد آئی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ملاقات کرنی ہے میں نے خان صاحب سے. تو انہوں نے کہا تھا پوچھ کے بتاؤں گا میں. تو یہ کس نے کہا تھا؟ آپ کی ہے کوئی حیثیت ملاقات کے لیے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ کے بتاؤں گا؟ تو دوسرا یہ ہو گیا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں مجھے اچکزئی صاحب کا, تو آپ نے تو پیٹ پھاڑنا تھا اس کا زرداری صاحب کا.
سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا تو وہ سارے تھوڑا سا اور طرف جا رہے ہیں. بات سنیں سر، بات سن لیں. صاحب نے جو اتنا بولا آپ نے وہی پہ، اچھا تو اب یہ ساری چیزیں لے دے کے وہی پہ ہے، وہی پہ آ جاتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا. پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے؟ 3.5 سال حکومت. ٹھیک ہے سر، آپ تو 35 سال سے مسلط ہیں اس پہ، اس قوم پہ. تو خدارہ آپ جھوٹ آپ بالکل ٹھیک ہے سر. ذرا مجھے جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایرانی آرمی چیف کا بیان آیا، انہوں نے وارن کیا جس طریقے سے یو ایس اور اسرائیل کو اور خطے کے لیے خطرہ قرار دیا، کوئی حملہ ہوا، اس کو سر کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ کہا کہ کسی دباؤ کے تحت تو ہم بات چیت نہیں کریں گے. ابھی امریکہ کہہ رہا ہے نا ان کو جی ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور یہ بھی انہوں نے اس کا ایجنڈا بھی دیا ہے کہ کن چیزوں پہ بات چیت کرنی ہے. صاف ظاہر ہے ان کے ایٹمی ہتھیار اور رجیم کے سلسلے میں اس قسم کی انہوں نے 3-4 شرائط دی ہیں. تو نہ انہوں نے پہلے کبھی انڈر پریشر بات کی ہے، نہ بھی کرتے. اندر باتیں شاید اور ہو رہی ہوں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمام ملک جو ہیں وہ اپنے عوام کو دکھانے کے لیے بعض اوقات کوئی اور بات کرتے ہیں اور اندر کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس دفعہ چیزیں ذرا مختلف ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان. اس دفعہ ایک تو یہ ہے کہ جو ارد گرد کے ممالک ہیں انہوں نے سب نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے. کہہ دیا ہے کم از کم، ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے وہ الگ بات ہے. اور پھر یہ جو بڑے ملک ہیں 3، پاکستان اور سعودیہ اور ترکی، ان کی طرف سے نہ صرف یہ کہ بیان آئے ہیں بلکہ انہوں نے آپس میں ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں، اور جو ایرانی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں، اور جو کہ ایک نئی چیز ہے. اور پھر یہ کہ چین اور روس کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ اس دفعہ ذرا سخت آیا ہے. پھر جو ہمارے سننے میں چیزیں آئی ہیں کہ بہت سارا اسلحہ اور بہت سارے ماڈرن اکوپمنٹ جو ہے وہ ایران بھیجا گیا ہے. گو کہ اتنی جلدی کوئی اکوپمنٹ کے اوپر دسترس حاصل کر نہیں سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہوں جن پہ پہلے سے انہوں نے ٹریننگ کی ہو. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. تو ایک ہی بات ہے، یہ جنگ جو ہے ابھی جس کے لیے بالکل تیاری ہے، لگتا ہے بس ابھی شروع ہوئی یا کل شروع ہوتی ہے. اگر تو ایران نے کوئی تھریش ہولڈ کراس کر لیا ہے اور انہوں نے کنوے بھی کر دیا ہے ان کو، اگر کر دیا ہے کہ جی باقی جو اوپن بات ہے تو آپ بھی جانتے ہیں نا، ہم بھی جانتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم جہاں بھی ان کے اڈے ہیں ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ تو ساری اوپر کی باتیں ہیں. نیچے سے اگر یہ کنوے ہو گیا ہے امریکہ کو یا اسرائیل کو کہ اب ہم نے تھریش ہولڈ کراس کر لیا ہے، اب آپ نے کوئی اگر کیا تو ہمارا رد عمل بہت سخت ہوگا، تو پھر تو یہ جنگ رکنے کے امکانات ہیں. گو کہ کوشش وہ پھر بھی کر سکتے ہیں کہ چلیں یار ان کے پاس 2-4 دانے جو ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا تو یہ لازمی دوبارہ چڑھائی کریں گے. اس کی تیاری شیاری کرنے میں یہ لگے ہوں گے. ابھی سیف الرحمان صاحب، سر یہ بتائیے گا مجھے کہ بلوچستان کے اندر جو امن ہے کیا وہ ملٹری آپریشن کے بغیر ممکن ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں، ملٹری آپریشن دیکھیں، جہاں پہ کوئی آگ لگائے گا، آگے بندوں کو مارے گا، مسکینوں کو مارے گا، اس کے خلاف تو ملٹری آپریشن کی آپشن ہمیشہ ہی ہوتی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. لیکن پائیدار امن جو ہے، آپ کا سوال بہت عمدہ ہے. پائیدار امن یعنی جسے کہتے ہیں نا کنسولیڈیشن آف گینز. جی، آپ ایک گین حاصل کرتے ہیں، ایک دہشت گرد کو مار دیتے ہیں، واٹ نیکسٹ؟ یعنی اس کے بعد بھی تو آپ نے امن قائم رکھنا نا. اس کے لیے وہ نیشنل ایکشن پلان تھا جو میرا نہیں خیال کوئی توڑ چڑھا وہ صحیح، لیکن اس طرح کا ایک کمپریہنسو پلان جس میں سیاسی جماعتیں، سیاسی لوگ، آپ کی انتظامیہ، سول انتظامیہ، قانون کے نفاذ کے ادارے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو لوگوں کو سمجھائیں کہ جناب ان لوگوں کا سپورٹ نہ کریں، اس میں کنفیوژن نہ پھیلائیں. یہ لوگ جو آگے معصوم نہتے لوگوں کو مارتے ہیں، غیر مسلح لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں کا یہ بدلہ اٹھا رہے ہیں، فلاں کا کر رہے ہیں اور یہ توجہ ہٹانے کی بات ہے؟ یہ یقیناً ایک واقعہ ہے کہ مجھے چلتے راہ چلتے بندہ گولی مار دیتا ہے، اس کے پیچھے کانسپریسی تھیوری کتنی لمبی ہم نکال لیں گے کہ اس کے پیچھے ایران ہے، اس کے نیچے مسلمان ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے. تو وہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ. دنیا میں سازشیں بہت ہوتی ہیں، پاکستان کے خلاف بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز میں تو سازش نہیں ہے کہ سیدھا پلین انسیڈنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، آپ کو راہ جاتے ہیں لوگ مارے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف تو ایکشن آپ نے لینا ہی لینا ہے بغیر سوچے سمجھے. میں سمجھتا ہوں اس میں کانفیڈنس میں بھی نہ لیں کسی کو. آپ کو قانون کی اجازت دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایس ایچ او پولیس کے سپاہی کو بھی اجازت دیتا ہے کہ جب بالکل غدر مچ جائے اور قتل قتال شروع ہو جائے تو دین یو کین یوز فورس، آپ آتھورائزڈ ہیں. لیکن جامع منصوبہ بندی اس لیے ضروری ہے، اور طویل مدتی اور قلیل مدتی
اور درمیانی مدت کے منصوبے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہوں، لوگوں کو شامل کیا جائے ساتھ، اور لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ بھائی محرومیوں کا ازالہ قتل قتال سے نہیں ہوتا، اور اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہے، اگر کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس کا بھی حل ہے، اس کو اپنی وینٹ دینے کے لیے اپنی سوچ کو اور راستے ہیں اور پلیٹ فارم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دہشت گرد کو سپورٹ کر دیں کہ جی بڑا اچھا ہے، کیونکہ دہشت گرد نے جا کے ہماری مسلح افواج کے بندوں کو مار دیا اور یہاں سے ہمیں کوئی تکلیف آئی تو لہٰذا یہ بڑا اچھا کام ہے۔ اچھا وہ کسی طور پہ نہیں، کوئی بھی پاکستانی مسلمان نہتے کو مارے گا وہ ہمارا دشمن ہے، وہ بھلے افغانی ہو، بھلے وہ ازبیک ہو، بھلے وہ تاجک ہو، بھلے ہندوستانی ہو۔ لیکن یہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ مارنے والے مسلمان ہیں، مرنے والے مسلمان ہیں۔ کوئی آج تک کوئی ایک غیر مسلم کسی ثبوت کے ساتھ ثابت نہیں ہوا کہ اس نے آگے یہاں پہ حملہ کیا ہو۔ مسجدوں میں حملے مسلمانوں نے کیے ہیں، اور ان مسلمانوں نے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنا پارسا، ہمارے جتنا نیک، ہمارے جتنا راسخ العقیدہ مسلمان ہی کوئی نہیں۔ اور آپ بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، کیا کوئی ملا ہیبت اخندزادہ سے اپنا منی ٹریل لے سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے یہاں لاہور میں بیٹھے بڑے بڑے انڈسٹریز کو فون آتے سنے اور ان کے رنگ پیلے ہو جاتے تھے کہ جی صبح اللہ کے نام پہ ہمارے پاس 10 کروڑ روپیہ بھیج دو۔ کوئی کاروبار ہی کوئی نہیں ہے، ایک فون جانا ہے تو 10 کروڑ 10-20 ارب روپیہ جیب میں ڈال لینا ہے، نہ انکم ٹیکس ہے، نہ منی ٹریل ہے، نہ کچھ ہے۔ ہم تو دوسری طرف چل پڑے ہیں جی، نیب ہے کر دیں، نیب وہ کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، کلوزنگ پہ جانا ہے مجھے۔ بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا، تھینک یو اکمل صاحب آپ کا، واصف باجوہ صاحب آپ کا شکریہ۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ آپسی اختلافات بھلا کے صحیح معنوں پہ ایک پیج پہ آئیں، اور دشمن جو نظر آ رہا ہے وہ جو نظر نہیں آ رہا اس کا مقابلہ کریں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔